اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ 2 پروگرامز جب سے واپسی ہوئی ہے، ایک طویل عرصے کے بعد، طویل عرصہ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے جب دوری ہوتی ہے تو چاہے 1 دن کی ہو یا 1 ہفتے کی ہو، یہ تو 1.5 ماہ کی تھی بلکہ 1.25 ماہ کی تھی، تو میرے لیے تو طویل ہی عرصہ ہے۔ کیمرے کی عادت ہو گئی ہے آپ سے گفتگو کرنے کی، باتیں کرنے کی، اور روزانہ ہی کا ہمارا یہ معمول ہے کہ آپ سے باتیں بھی ہوتی ہیں، نعتیں بھی سناتے ہیں، مسائل کے حل کی جانب بھی بڑھتے ہیں، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، کچھ ان سے سیکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک وقفہ آ جائے تو ایک کمی کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا آنے کے بعد جو قرض واجب تھے ان کو اتارا، اور وہ قرض اس طرح سے تھے کہ ایسٹر پر ایک پروگرام کرنا تھا اور ہولی پر ایک پروگرام، جو کہ آپ نے ہمارا گزشتہ پروگرام دیکھا۔ پھر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے جیسے موقع ملے گا تو امریکہ میں جو لیکچرز ہوئے، جو محافل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات ہوئے، ذکر کی محفلیں ہوئیں، ان کی کبھی کبھی آپ کو رودات سنا دیا کروں گا۔ ناظرین محترم، ربیع الاول کے بعد کے یہ جو مہینے ہوتے ہیں، ہم نے تو ظاہر ہے کہ یہ طے کر رکھا ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا بھی چاہیے۔ ہر بشر کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے تو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس مقام پر ہم نہیں پہنچیں گے۔ ہم اس کا ذکر کریں گے، وہ ہمارا ذکر کرے گا، اور ہمیں صرف اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر سے کبھی غافل نہیں ہونا ہے، کفر نہیں کرنا ہے۔ اور اس کا ذکر کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، ہم ذکر کرتے ہیں تو خدا اس سے بہتر مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ ہم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ باہیں پھیلا دیتا ہے، اور یہاں یہ حدیث قدسی کے مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی باہیں ہیں یا خدا دوڑ کر آتا ہے۔ خدا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہو، میں باہیں پھیلا دیتا ہوں، تم چل کر آتے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں، تم اپنی محفلوں میں میرا ذکر کرتے ہو، میں اس سے بہتر محفلوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس سے بہتر محفلیں کیا ہیں؟ ملائکہ کی محفلیں ہیں، مخلوقات کی محفلیں ہیں۔ خدا ان محفل میں ہمارا تذکرہ کرتا ہے، لیکن فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو یہ ذکر کی محفلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ سعادت بخشی۔ سب سے پہلے تو توفیق ہے، ہمیں تو ہر وقت توفیق کی بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے۔ توفیق ہوگی تو آگے کام ہوں گے۔ تو بھائی امریکہ چلے گئے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجیں، نعتیں بھی پڑھیں، ذکر بھی کیا، سلام بھی پڑھے، دعائیں بھی کیں، اور ایک بہت خوبصورت ماحول تھا۔ ناظرین محترم، خاص طور پہ اس وقت جو امریکہ کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، تو میں آپ کی محبتوں کے ساتھ ہی واپس لوٹا ہوں۔ آپ کا پیار میرے ساتھ ساتھ رہا، اور جس خوبصورت انداز میں ہم نے مختلف اسٹیٹس میں، مختلف ریاستوں میں ان محافل کا انعقاد کیا، اور جس طرح آپ اس میں عقیدت سے شریک ہوئے، تو مجھے پڑھنے میں مزہ آتا تھا، آپ کو سننے میں لطف آتا تھا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں ہیں، کیا خوبصورت نعت کے اشعار ہیں۔ ان میں ہی ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اشعار ہی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائیں کہ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، ہر جگہ ہے پروانے، شمع ہے مدینے میں، ہر جگہ ہے پروانے،
شمع ہے مدینے میں. تو کوئی جگہ ان کے پروانوں سے خالی نہیں ہے. ہر جگہ سرکار کے عاشق موجود ہیں. شمع مگر مدینے میں ہے. تو اسی نظریے کی بنیاد پر محفلیں بھی سجی. قریباً 41 محافل 41 محفلوں کا اہتمام ہوا، جن میں لیکچرز بھی تھے، ذکر کی محفلیں بھی تھیں، درس قرآن بھی تھے اور میلاد بھی تھے. باتیں تو آپ کو بتانی بہت ساری ہیں، لیکن آج میں کچھ آپ کو پہلے دکھانا چاہوں گا. اور جیسا کہ ناظرین محترم آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے اور آج پھر اس کا اعادہ کرنا چاہوں گا. میں کبھی بھی میلاد شریف پڑھنے کے یا درس قرآن کی کسی محفل میں جانے کے پیسے نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، ہر طرح سے نوازا ہے. مجھ نکمے کو، میں اس قابل تو نہیں تھا، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت نوازا ہے اور نوازے ہی جا رہا ہے. نافرمانیوں پہ نوازے جا رہا ہے، غلطیوں پر نوازے جا رہا ہے. نافرمانیاں، غلطیاں، روسیائیاں، خطائیں، لیکن وہ دیے جا رہا ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن اسے دینا آتا ہے. ہمیں کہنے کا سلیقہ نہیں آتا، اسے عطا کرنے کا طریقہ آتا ہے. تو یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے. لہٰذا میں جب بھی ان محافل میں جاتا ہوں تو صرف اور صرف محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کے لیے پیسے جمع کرتا ہوں. پھر یہاں آتے ہیں ہم، اور آنے کے بعد بچیوں کی شادیاں ہیں، گھروں میں راشن ڈلوانے ہوتے ہیں، بہت سارے گھروں کی کفالت ہو رہی ہے. چپ چاپ ہوتی ہے کفالت، اس کا ہم تذکرہ نہیں کرتے. چپ چاپ ماہانہ بندھے ہوئے ہیں تو وہ ان کا خیال بھی ہوتا رہتا ہے. تو میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں پیسے کچھ جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد پھر وہ ہم یہاں پر آ کر ان کا اہتمام کریں، محفلیں منعقد کریں. ایسی محفلیں جو بڑی خوبصورت ہوں، بڑی پاک ہوں، بڑی طیب ہوں، جس میں اس طرح سے مدد کی جائے کہ ان کے آنسو جب پوچھیں تو اس طرح کوئی پوچھنے والا ہو کہ یہ احساس نہ دلایا جائے کہ جیسے آپ کی مدد کی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو آپ کے لیے تحائف ہیں، تحفے ہیں جو ہم لے کر آئے ہیں. تو ایسی کچھ محفلیں منعقد ہوئیں. میں جب لاس اینجلس میں تھا تو ایک میلاد میں موجود تھا. وہاں پر ایک خاتون آئیں، انہوں نے اپنی چوڑیاں اتار کر مجھے یہ دے دیں. یہ دیکھیے 2 چوڑیاں ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ عامر بھائی یہ چوڑیاں آپ کسی بچی کو میری طرف سے پہنا دیجیے گا. یہ میں چوڑیاں دے رہی ہوں ان کی شادی کے لیے، جو بچی کی ہوگی انشاءاللہ تو ان کی والدہ کو ہم دیں گے، اپنی بیٹی کو پہنائیں. پھر میں ایک اور جگہ پر محفل میں گیا، بیلٹیمور میں تھا. وہاں پر ایک خاتون آئیں، انہوں نے اپنی چین اتار کر دے دی اور کہا یہ جو آپ شادیاں کراتے ہیں ہماری طرف سے یہ چین ہے، آپ بچی کو ضرور دیجیے گا. اور پھر ایک اور جگہ میں ووڈ لینڈ میں گیا تھا، جو کہ کیلیفورنیا میں ہی ہے، سیکرامنٹو سے کچھ پہلے ہے. ووڈ لینڈ میں تو جو محبت، جو پیار ملا، اس کا تذکرہ میں سب جگہ کا کروں گا، اور سب کا شکریہ بھی مجھے ادا کرنا ہے ناموں کے ساتھ. تو وہاں پر ایک خاتون نے یہ 2 چوڑیاں، کڑے ہیں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹاپس بھی دیے انہوں نے. اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ٹاپس ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ کسی بچی کو اس کی شادی کے موقع پر دے دیجیے گا. تو یہ ہیں جذبے، یہ ہیں محبتیں. یہ صرف بتانا تھا کہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. یہ میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں، میں کر نہیں سکتا. اور ایسی بہت ساری چیزیں رقومات کی شکل میں، عطیات کی شکل میں، تاکہ لوگوں کے گھر چلتے رہیں. بہت کچھ دیا ہے امریکہ کے رہنے والوں نے، جو کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو میں یہاں ان کے لیے جو نادار ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، جن کو مدد کی ضرورت ہے، یہ نوید لے کر آیا ہوں. یہ خوشخبری آپ کی طرف سے، اگر سن رہے ہیں آپ جو امریکہ میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو امانتیں آپ نے مجھ تک پہنچائی ہیں، میں وہاں تک ضرور پہنچاؤں گا جہاں آپ چاہتے ہیں کہ پہنچ جائیں. جو عطیات آپ نے دیے ہیں وہ ضرور پہنچیں گے، ضرور مدد ہوگی. اور اکثر و بیشتر آپ دیکھتے بھی رہیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح مدد کی جا رہی ہے. میں خاص طور پر ہمارے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کے جو سیکریٹری ہیں امریکہ میں، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، جناب طارق فتانی صاحب، ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.
ان کا ہی نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی کا، جس طرح وہ ساتھ رہے اور جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ یہ ساری ہم نے محفلیں ارینج کی، انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہے، مجھے کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، اور ہم نے دیکھیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 27 کے قریب شادیاں ہیں جو اب ہوں گی، اور آہستہ آہستہ جس طرح جہیز کا انتظام کرنا ہے وہ بھی ہم کریں گے، اور جو مدد کرنی ہے، ابھی چولہا گھر کا ایک افتتاح ہونے والا ہے بہت جلدی، وہاں آپ کو لے کر جاؤں گا، وہاں سے ہم پروگرام کریں گے اور آپ کو بتاؤں گا یہ چولہا گھر ہے کیا دراصل۔ تو ابھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، انشاءاللہ جب بھی موقع ملتا رہے گا، کیونکہ پروگرام کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں، ان سے سوالات بھی ہمیں کرنے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات شامل کرنے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارا پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ابھی پہلا حصہ آپ تھوڑی دیر بعد علامہ حمزہ علی قادری صاحب اور مفتی عثمان یار خان صاحب موجود ہوں گے، آپ کے سوال جواب پر ہوگا، اور اس کے بعد پھر مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن کی بڑی غیر حاضری کو محسوس کیا جا رہا ہے، اب میں نہیں تھا تو مولانا بشیر فاروق قادری صاحب میری وجہ سے بیچارے نہیں آ سکے، لیکن آج وہ تشریف فرما ہوں گے، اور آپ کالز کیجیے گا، سوالات ان سے کر سکتے ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، وظائف وہ بتائیں گے آپ کو قرآن سے، حدیث پاک سے، تاکہ آپ ان وظائف کو پڑھیں اور اسی طرح سے آپ کے مسائل کا حل وہ بتاتے ہیں۔ تو پہلے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، لیکن وقفے میں جانے سے پہلے آج کا سوال بھی آپ کے سامنے ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے رکھ جاؤں، جو مائکرو ویو اوون کے لیے ہے۔ بڑا ہی پیارا سوال ہے، دلچسپ سوال ہے کہ وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ذو الشہادتین کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی ان کی تنہا گواہی 2 گواہوں کے برابر۔ ایک تو ذو النورین ہیں، ذو النورین تو پتہ ہے آپ کو سیدنا عثمان بن عفان یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن یہ بتانا ہے آپ کو کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو ذو الشہادتین کے لقب سے مشہور ہیں۔ جواب دینے کے لیے آپ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیں گے، جواب لکھیں گے اور 436 پر سینڈ کر دیں گے۔ ایک بار پھر میں یہ چوڑیاں دینے والی بہنوں کا، چین دینے والی بہن کا، اور خاص طور پر یہ سیٹ دینے والی ایک اور اپنی بہن کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ یقین کیجئے یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک رسید دی ہے، رسید اس لحاظ سے کہ آپ کو ایک اطمینان ہو کہ بھیا جو لے کر گئے ہیں چیزیں وہ بہنوں تک پہنچائیں گے جہاں شادیاں ہونی ہیں، لیکن جو میرے دل کی کیفیت ہے، اور یقیناً جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ان کی جو قلبی کیفیت ہوگی، جو آپ کا یہ ایثار ہے، جو آپ کا یہ پیار ہے، اپنی چوڑیاں اتار کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کسی پر ٹرسٹ کی انتہا ہوتی ہے، یہ آپ کے پیار کی انتہا ہے، اور یہ محبتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس رشتے کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے قائم ہوا ہے، اسی نسبت سے برقرار رکھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں علماء کرام کے تعارف کی طرف۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں خطیب اہل سنت ہیں، نائب امیر جماعت اہل سنت سندھ۔ کل ماشاءاللہ پروگرام میں موجود تھے اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے۔ آج پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہم تو یہیں تک محدود ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے امریکہ فتح کیا اور جو اللہ رسول کا ذکر کیا، فذکروا یذکرکم، انسان کو اللہ نے بہت عزتیں دی ہیں، لیکن سب سے بڑی عزت یہ دی ہے کہ فرمائے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کیا بات، تو مبارک ہو آپ کو یہ سفر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ محتمم ہیں جامعہ دارالخیر کے، مولانا اسفندیار خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، آج بھی ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتخاب بھی لڑ رہے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے۔ مفتی محمد عثمان یار خان صاحب، السلام علیکم۔ السلام، مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ ہمیشہ آپ اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اس مرتبہ ہم آپ کو اہلاً و سہلاً خوش آمدید کہیں۔ بڑی مہربانی، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ چلتے ہیں کالرز کی طرف اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے میری بہن۔ جی میں کائنات سیما خان کراچی سے بات کر رہی ہوں، گلشن اقبال سے۔ جی فرمائیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عمرہ بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اچھا بھائی، سوال میرا یہ ہے کہ انتخابی امیدواروں سے ریٹرننگ آفیسر جو اسلامی سوالات کر رہا تھا، جن میں آیت الکرسی، تیسرا کلمہ، دعائے قنوت جیسے سوالات شامل تھے، جی، ان میں سے اکثر لوگوں کو تیسرا کلمہ تک نہیں آ رہا تھا۔ آیا ایسے لوگ ہمیں ایک اسلامی معاشرہ کیسے فراہم کر سکیں گے، جبکہ ہمارے وزیر داخلہ جو تھے، سابق وزیر داخلہ عبد الرحمن ملک صاحب، جی، ان کو تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی تھی۔
تو ایسے میں کیا ہو سکے گا؟ سورہ اخلاص کے لیے تو ویسے بھی اخلاص بہت ضروری ہے، تو پھر ہی جی ہاں اس کے لیے تو اخلاص بھی ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہی آتی ہے سورہ اخلاص. لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ یہ اصل میں اس کا پہلو سوال کا ہمیں رکھنا چاہیے علماء کرام کے سامنے کہ یہ کرنے بھی چاہیے سوالات کہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک طرف سے یہ بھی کویسچن اٹھ رہا ہے کہ بھئی یہ سوال کیے کیوں جا رہے ہیں، یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ پہلا کلمہ کیا ہے یا دوسرا کلمہ کیا ہے. تو ہم دونوں علماء کرام کے سامنے سوال رکھیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میں عابدہ بات کر رہی ہوں کاموکی سے. جی عابدہ فرمائیے. جی عامر انکل بہت مشکل سے کال لگی ہے میری. جی جی. تو میں بہت خوش ہوں آج میری آپ سے بات ہو رہی ہے. اچھا میری بہن. تو دراصل مجھے علماء کرام سے کویشچن کرنا تھا کہ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے آسان؟ ریاکاری سے بچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. تو چلیے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب ابتدا کرتے ہیں. یہ بتائیے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں آج کل امیدوار ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مفتی صاحب تو ہو کے بھی آئے ہوں گے، تو جب وہ کاغذات نامزدگی منظور کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سوالات آج کل بڑے عجیب سے پوچھے جا رہے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، ذرا کلمہ دوسرا بتائیے، تیسرا بتائیے. پہلے تو بتائیے پوچھنے چاہیے کہ نہیں پوچھنے چاہیے، اور لوگوں کو آتے بھی نہیں. ایک ہمارے قبیلے کے صاحب نے آ کے ایک ایسی بات چھیڑ کر چلے گئے ہیں، ہاں 62-63 والی، ہاں کہ اب ہمارے نمائندوں کو اسلام سے تھوڑی آگاہی ہونی چاہیے اگر وہ ہمارے نمائندے ہیں. اور ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہر سپاہی، ہر عسکری پاکستان کا اسلام کا سپاہی ہے. صحیح. اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو قومی اسمبلی میں ہمارا نمائندہ ہے وہ اسلام کا بھی نمائندہ ہوگا. صحیح. وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہوگا. بالکل. تو ان کو یہ بنیادی باتیں آنی چاہیے. اگر ان کو کلمات ہی پورے نہیں آتے، دعائے قنوت ذرا سی ایک مشکل چیز ہے، اس میں تھوڑی سی گنجائش دے دینی چاہیے. جیسے کہ آپ کی توسط سے کئی دفعہ عرض کیا کہ ربنا وقنا عذاب النار ہی پڑھنے کوئی اور دعا. لیکن یہ 2-3 کلمے، 6 کلمے نہیں تو کم از کم 3 کلمے. مجھے یہ بتائیے کل قبر میں سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ کیا وہاں بھی یہ کہیں گے کہ یہ ضروری تو نہیں کہ آپ بھی مجھ سے پوچھیں؟ ویسے یقین ہوتا ہے کبھی کبھی. علامہ صاحب نے فرمایا کہ کتنے آسان سوالات ہیں قبر کے، لیکن جو یہاں جواب نہیں دے پا رہے ان کے لیے وہ کتنے مشکل ہوں گے. مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت. سورہ اخلاص کی بات تو ماشاءاللہ کل کے پروگرام میں جو مذہبی ہم آہنگی نے بلکہ ایک ایسا آہنگ پیدا کیا کہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں لوگوں کو گمان نہ ہو کہ وہ بھی ان عقائد کو بنیادی طور پر مانتے ہیں. مجھے فون آئے حضرت، اور ان کی برادری کے لوگوں کو یہ حیرت ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اللہ کو لا شریک اور لم یلد ولم مانتے ہیں، کوئی اولاد نہیں کوئی. تو یہ بہت اچھا پیغام گیا ہے. تو پھر اگر مسلمان ہو کر سورہ اخلاص نہ آئے تو یہ سوالات ویسے سوال کرنے چاہیے نا. سوال بہت حضرت سوال تو ہمیں کرنا چاہیے. ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ ریٹرننگ افسر نہیں، مجھے جا کے اپنے علاقے کے نمائندے سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت آپ کو کلمے آتے ہیں؟ آپ کو یہ چند صورتیں قرآن شریف کی آتی ہیں؟ اتحیات آتی ہیں؟ اتحیات نہیں. ایک صاحب یہ بھی بڑے علاقے میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا نماز پڑھو، تنقید تو رہی. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے سچے ہو کے جھوٹے نہ بنے. زبان کے سچے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، بڑا سب سے بڑی سچ یہ حقیقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل سے مانا آپ منافق نہیں ہیں، آپ بالکل دل کے سچے ہیں. لیکن جب آپ کو بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ تو کہاں چلے جاتے؟ بالکل جھوٹے ہو جاتے ہیں. نماز پڑھا کریں. میں پڑھتا ہوں، میں نے کہا اچھا اتحیات سنائی. کچھ دیر سوچنے بھی کہنے لگے اتحیات اپنی اپنی ہوتی ہے. میں نے کہا اتحیات اپنی اپنی ہوتی ہے. اللہ اکبر، اپنی اپنی ہوتی ہے. حضرت یہ تو ہمیں ایک دوسرے کو پوچھنا چاہیے. اچھا حضرت سے تو یقیناً عالمانہ اور علم فضل کے ساتھ جواب دیں گے. میں ایک اس بہن کو بھی جواب دیتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ریاکاری سے کیسے بچ جائے. دیکھیے جب تک یہ ریا اندر تک چھپی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ہر نفس میں چاہے جانے کا ارمان، پسند کیے جانے کا امنان، بلکہ مجھے کہنے دیجئے ڈیپ کہ تھوڑا سا کبر بھی ہوتا ہے. کبر ہوتا ہے اندر کا کبر جو ہے وہ رہنے دیجئے. وہ ظاہر ہوگا تو تکبر ہو جائے گا، وہ ظاہر ہوگا تو ریاکاری. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ چاہا جائے. جی ٹھیک ہے، چاہا جائے، پسند کیے جانے کا ارمان ہے تو وہ تو ہوگا. لیکن اس کو پھر آپ اس طرح شو آف کریں اور طالب ہو جائیں کہ لوگ جو ہیں آپ کی نیکی کو بڑا نیکی، اور اس کو جو دبا دے وہ تقوی پر ہے، وہ متقی ہے. وہ بڑی مشکل لائن ہے. جد و جہد چلتی رہے گی آخری وقت تک. صحیح. مفتی صاحب یہ ریٹرننگ آفیسر کے سوالات، کلمہ شہادت، آیت، آپ سے کیا پوچھا؟
نہیں میں تو ابھی اسکروٹی اچھا ابھی نہیں، ابھی اسکروٹنی ویسے آپ سے پوچھیں گے نہیں ہے بلکہ آپ الٹا سکھا کے آئیں گے. اللہ رحم فرمائے. ہم آپ سے بلوں کے بارے میں پوچھیں گے، بجلی کا بل دیا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ عالم دین یا دین سے تعلق رکھنے والا جتنا آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے جی کہ آپ کے مدرسے میں قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی ہے؟ مجھے پتہ ہے دی جاتی ہے، مجھے پتہ ہے دی جاتی ہے. اچھا سب سے پہلے بات تو جیسے آپ نے فرمایا کہ پوچھنی چاہیے یا نہیں پوچھنی چاہیے، علامہ صاحب نے اچھے خوبصورت انداز سے اس کا جواب دیا کہ یقیناً پوچھنا چاہیے. کیوں کہ ہمارے اجداد نے جو قربانی دی تھی تو اپنے یعنی جان مال عزت اور آبرو کی قربانی دی تھی، وہ دو قومی نظریے کے لیے دی تھی، ورنہ کھانا پینا ملازمت کسی چیز کی کمی انڈیا میں نہیں تھی. ساری چیزیں بڑی وافر مقدار میں موجود تھی، وہ سب قربان کر دیے. اور میں خلاصتاً یہ کہوں گا کہ خون کا دریا عبور کر کے وہ آئے. کیوں؟ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور خدا کی زمین پر خدا کا نظام. صحیح. جب خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہوگا تو خاص کر قومی اسمبلی وہ ادارہ ہے جو قانون ساز ادارہ ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے یعنی قوانین بنائے گا، دستور بنائے گا. تو جب ایک شخص خود دستور سے واقف نہیں، قرآن مین بنیاد ہے، حدیث مین بنیاد ہے، قرآن اور حدیث دستور بنانے کے لیے، وہ قرآن اور حدیث سے واقف نہیں، اور وہ قرآن اور حدیث کے لیے کم از کم اس کو نمازی تو ہونا چاہیے، اس کو وضو کا طریقہ آنا چاہیے، اس کو غسل کا طریقہ آنا چاہیے. جب وہی نہیں تو اگلا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ اچھا جب قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہوگا، اور جیسے نہ تھے لوگ، نہیں تھے، اس لیے تو ان کو خدا کا خوف نہ تھا، ڈر نہ تھا. نتیجتاً انہوں نے قوم کے مال کو، اللہ کی امانت کو، قوم کی امانت کو مال مفت دل بے رحم سمجھ کر کے کھایا، لوٹا، اور ساری لوٹ گسوٹ کی اور پورے ملک کو دیوالیہ کر دیا. ہم اس حد تک پہنچ گئے. اپنے قوم کے سودے ہوئے، اپنے بہن بیٹیوں کے سودے ہوئے، اور انہیں چند ڈالروں کے عوض جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے ہاتھوں بیچ دیا. کیوں؟ کہ وہ دین سے واقف نہیں تھے. تو لازمی بات ہے کہ ان کو دین سے واقف ہونا چاہیے، اور ہمارے ووٹ دینے والے وہ دیکھ لیں، کم از کم عبرت حاصل کریں کہ اب پچھلے والوں نے کیا کیا. جب وہ دین سے ناواقف تھے، انہوں نے ملک کو لوٹا، تو اب آگے پھر ہم لوٹیں اپنے ہاتھوں سے. اور وہ چند پیسوں کے عوض، آج ہم اپنا ووٹ چند پیسوں کے عوض، چند ذاتی مفادات کے عوض بیچ دیتے ہیں. ہم صرف اس لیے بیچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی وعدہ کر لے کہ جی میں گلی بنا دوں گا اور میں سڑک بنا دوں گا. میرے ملک کے لیے کیا کرے گا وہ؟ میری دین کے لیے کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ اس کے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو لہذا میرے بھی دس بستہ. ویسے حقیقتاً آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، قومی اسمبلی کے امیدوار کا تو یہ کام ہوتا ہی نہیں کہ گلی بنائے، یا اس کو تو قانون سازی کرنی ہے. قانون سازی، اس سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اسے یہ سب چیزیں آتی بھی ہیں کہ نہیں آتی. بالکل، جب نہیں آئے گی تو وہ کیسے دستور سازی کرے؟ بالکل صحیح. نمبر 2 بات جو آپ نے فرمائی وہ بہت پیاری بات تھی کہ ریاکاری کے متعلق جو ہماری بہن نے سوال کیا، اور یقیناً بہت بنیادی چیز ہے کہ قیامت کے دن جو حدیث شریف ہے، کافی لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ خیرات کریں گے، وہ صدقات دیں گے، وہ حج ادا کریں گے، سب کچھ ہوگا، اور وہ آئیں گے حوض کوثر پہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یعنی بلائیں گے، اور فرشتے انہیں اور وہ منہ کے بل جا کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس نے یعنی خلاصہ کلام ریاکاری کی تھی، اس نے خیرات دی تھی نام و نمود کے لیے، زکات دی، حج ادا کی تھی. جی شہید بھی تھا، بالکل بہت بڑا مرتبہ، عالم بھی ہیں، شہید بھی ہیں، سخی بھی ہیں، سب کہ الحاج کہلایا جاؤں. تو اس لیے کیے تھے. اب بچہ کیسے جائے؟ بچہ اس طرح جائے کہ وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تو نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ ہم پر اللہ نگران ہے، ہم پر اللہ نگہبان ہے، تو ہمارے عمل میں اخلاص ہوگا، اور ہم ریاکاری میں
نہیں یعنی ڈلیں گے اور ہم پر ریاکاری قطعاً مسلط نہیں ہوگی. لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ یہاں دنیا کے لیے ہے اور اللہ سے ہم غافل ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ ریاکاری ہوتی ہے اور سب کچھ کرنے کے باوجود ہم خسارے میں ہوتے ہیں. نگراں حکومت پر یقین ہو یا نہ ہو لیکن اللہ نگراں پر یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں نفیس بات کر رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم جو ہے نا وہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں تو ہمیں گزرنا چاہیے یا نہیں؟ گزرنا تو یقیناً نہیں چاہیے آپ کو, یقیناً گزرنا تو نہیں چاہیے, لیکن اب اس پر جو وعید ہیں وہ ہم ضرور دریافت کر لیتے ہیں. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. سب سے پہلے تو عامر بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو عمرے کی. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. اور دوسرا یہ کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, میرے بچوں کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں. بہت شکریہ میری بہن. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عنایت آپ کی. اچھا عامر بھائی ایک کنفیوژن ہو گئی تھی تو میری والدہ کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی. اب ہم ہمیشہ ہر تھرسڈے کو فرائیڈے کو ہم لوگ جو ہے نا قبرستان ہم لوگ کا جانا آنا سورہ یاسین وغیرہ پڑھنا یہ سب تھا. تو کسی بک پہ میں نے یہ چیز پڑھی کہ لیڈیز کا جو ہے وہ قبرستان جانا وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو فرشتے اس پہ لانتے بھیجتے ہیں. جب وہ قبرستان سے واپس آتی ہے کتنے قدم وہ اٹھاتی ہے تو خدا تبارک تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے. جی یہ سوال ہم رکھتے ہیں علماء کرام کے سامنے, بالکل رکھتے ہیں. یہ تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ جو ظاہر ہے کہ قبرستان سے متعلق یہ بڑا اہم سوال ہے, تو یہ اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ کیونکہ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے, میں نے تمہیں پہلے زیارت سے منع کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ زیارت کرو. اصل میں کسی سوال کا جواب بھی کم سے میرے پاس فوراً یس اور نو نہیں ہوتا. صحیح. میں جانتا ہوں قاری صاحب اس بات پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور بہتر جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں. جیسے وہ ریا والا آج بہت اچھا موضوع رہا. اب میں جو لہجہ تھا اس سوال کا اتنا دکھی تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عالمہ نہیں ہے جو دکھانے کے لیے وہ کر رہی ہے, وہ اپنی نیکیوں سے ہی ڈری ہوئی ہے کہ کہیں دکھائے. تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے اور ہر نیت کی بنیاد خلوص ہے. اور خلوص کیسے حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی مخلص کے تابع ہو جائیے, کسی مخلص ہستی کی بات مان کے آپ وہ عمل کریں تو آپ کا عمل اسی درجے پہ ہوگا جس درجے پہ وہ مخلص ہے. صحابہ کرام کے مقام کا کوئی پا نہیں سکتا, اس لیے کہ انہوں نے حضور سے کہنے سے نمازیں پڑھی, اولاد ماں باپ کے کہنے سے, مرید مرشد کے کہنے سے, استاد عالم, یعنی کسی مخلص کے کہنے سے آپ عمل کریں گے تو آپ بے فکر ہو جائیں گے. اب آپ خلوص سے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ عمل کرتی رہیں اور ظاہر داری کا ڈر بھی ہو تو اس ڈر سے نیکی نہ چھوڑیے گا. صحیح. ریاکاری کا ڈر رہنے دیجیے, اس کے لیے توبہ کریں. نہیں, اب یہ قبرستان کا کیا مشورہ ہے؟ قبرستان کا مسئلہ یہ حضرت کہ سرکار نے پہلے منع فرمایا تھا, زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا, عورتیں جاتی تھیں, روتی تھیں, بین کرتی تھیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ لعنت بھی ان لوگوں کے لیے ہے, ان عورتوں کے لیے ہے جو قبروں پہ جا کے بین کرتی ہیں, قصے سنا, ایک ہنگامہ ہنسائے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ ابھی وہ دولت توحید پوری طرح سمائی نہیں تھی اور یہودیوں کی قبریں تھیں, بڑی بڑی اونچی اونچی تصویریں لگی ہوئیں, تو وہ ان کی بات اور تھی. سرکار مدینہ شریف آ کے یہودیوں کی قبروں کو شکستہ کیا, تصویروں کو مٹایا اور پھر زیارت کا حکم دیا. لیکن پردہ جو ہے وہ جیسے زندگی میں ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی ہے. اگر آپ پردے کے اہتمام سے جا سکتی ہیں, اور وہاں قبرستان میں تو ایک ہجوم ہے. وہ تو حضرت عائشہ کی مثال سامنے نا, حضرت عمر کی جب وہاں پر تدفین عمل میں لائی گئی تو آپ وہاں سے کمرہ آپ نے چھوڑ دیا تھا. اچھا, یہ تو ہمارے اس عقیدے کو زیادہ مستحکم کرتی ہے کہ جو مرنے والے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں نا, حضرت عائشہ وہاں سے چلی گئی نا, آپ دیکھیں ام المومنین وہاں سے تشریف لے گئی. جاتی میرے شوہر تھے, میرے والد, جب تک شوہر تھے بابا جان تھے, اور جب شوہر تھے اور بابا جان تھے وہیں سے حیا آتی ہے. تو اکابر انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ ان کے مشاہد سے گریز تو نہ کریں, لیکن وہاں کے منتظمین مجاورین کو چاہیے کہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کریں کہ وہ جس سم سے آئیں
میت کا چہرہ. نہیں وہ تو قبرستان میں کہاں مجاورین منتظمین ہیں, یہ تو بس آپ نے مگر خود جو ارشاد فرمایا ہے اس پر ان کو عمل کرنا. اور دوسری بات میں ایک نسخہ نہ بتاؤں کہ وہ ان کی والدہ ان کے پاس آئیں, وہ بتا دیں خواب میں زیارت کریں, وہ بتائیے. وہ مغرب کے بعد 4 رکعت پڑھیں اور سورہ والشمس واللیل والضحیٰ علی النشرہ, یہ 4 سورہ والشمس واللیل والضحیٰ اور علی النشرہ یہ پڑھ کر والدہ کو بخشے, انشاءاللہ بہت جلد خواب میں بشارت پائیں. انشاءاللہ. نمازی کے آگے سے گزرنا, نمازی کے آگے سے گزرنا تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا عتاب ہے نمازی کے آگے گزرنے کا, تو وہ 40 سال تک وہاں کھڑا رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے. اللہ اکبر. یعنی اتنا بڑا عتاب ہے. لیکن اب یہ ہے کہ نمازی کون سا نمازی ہے, 2 طرح کے ہیں. ایک ہے یعنی جیسے نماز کھڑی ہے, امام موجود ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے, تو سترۃ الامام سترتہم, یعنی امام کا جو سترہ ہے وہ چیز جو سامنے رکھی ہے تو وہ تمام مقتدیوں کی ہے. یعنی اگر کوئی بوجہ ضرورت وضو وغیرہ ٹوٹ جائے یا کوئی اس قسم کے واقعہ پیش آ جائے اور وہ گزر نہ جائے تو وہ امام کے آگے سے نہ گزرے, صف میں سے گزر سکتا ہے, اور مقتدیوں کو صف میں رستہ دینا چاہیے. تو یہ تو, اور مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ نمازی کو کہ وہ بھی اپنے آپ کو جسم کو نرم کر لے تاکہ اگر وہ درمیان سے گزرنا چاہے تو وہ بآسانی گزر سکے. تو یہ ایک تو یہ صورتحال ہے. اور دوسرے یہ کہ اب بڑی مسجد ہے, جامع مسجد ہے, تو وہاں اب کیا کیا جائے, وہاں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تقریباً 3 صف کم از کم 3 صف آگے سے ہو کر کے گزرے, کیونکہ اس جانے والے کا بھی حرج ہوگا. ہمارے ہاں اکثر لوگ جو وہ ثبوت دیتے ہیں اس پہ وہ یہ دیتے کہ جی دیکھیں حرم میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. نہیں, حرم میں بھی جائز نہیں ہے, حرم میں بھی جائز, وہاں جو رش کا عالم ہوتا ہے, رش کے عالم کے باوجود جائز نہیں ہے. لیکن وہ کیسے گزرتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہی پہلی والی بات آ جائے گی کہ امام کے سامنے تو لیکن مفتی صاحب وہاں سے تو گزرتے ہیں لوگ بہت, لیکن اچھا نہیں ہے. وہ آپ یہ ضرور فرمائیے کہ اچھا نہیں ہے. جی بالکل, یہ جو گزرنا ہے وہ اچھا نہیں ہے. یہ آپ ضرور تلقین فرمایا کیجئے, کیونکہ وہ ٹھیک ہے رش بھی ہو کچھ بھی ہو تھوڑی دیر رک جانا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اللہ پاک نے ماشاءاللہ آپ کو کئی مرتبہ رحمت فرمائی ہے, تو وہ باقاعدہ ہاتھ آگے کر جی, اور یہ ہمارے لیے بھی اجازت ہے. 2 چیزیں دیکھیں میں آج کے پروگرامز کے ذریعے سے کہوں, ہمارے ہاں ایک عجیب سی بات یہ ہے, زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, بس زمین ہلے نہ ہلے گل محمد صاحب اپنی جگہ کھڑے رہیں گے بالکل اکڑ کے. بھائی نہیں, اگلے صف میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی بھی مجبوری ہوئی اور وہ نکل گیا, یہ صاحب یہی کھڑے ہوں گے. جبکہ علامہ صاحب خوب واقف ہے کہ احادیث میں ہے کہ جب تک صف مکمل نہیں ہو جی تو نماز مکمل نہیں ہوتی. تو یہی اچھا کہ آپ مجھے شامل کریں, بیچ سے بولی کہ آج میری خراب ہے, جملہ یہ دے دیجئے کہ صف کی درستگی بھی نماز میں شامل ہے. ضروری ہے, وہ تو سب سے پہلے امام کہتا ہی تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ. صف تو ڈسپلن کی پہلی منزل ہے. فوج ہے. دیکھیں نا, آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے, حضرت عمر تو چھڑی سے صف کو درست کرتے تھے. حضور علیہ السلام نیزہ لے کے درست فرماتے تھے. اور اس کے بعد وہ جو ابو لولو فیروز مجوسی جو تھا جس نے ان پہ حملہ کیا, تو صحابہ ایسے صف پہ کھڑے تھے کہ وہ صف کے درمیان دوڑ بھاگ رہا تھا لیکن باہر نہیں نکل سکا, ایسی مضبوط صفیں تھی. تو دشمن کے لیے ایسی, میں جو گزارش کر رہا تھا کہ وہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو جائے تو چاہیے اس نمازی کو کہ وہ ایک قدم لے کر وہ آگے چلا جائے, دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے, تاکہ راستہ صف جو ہے وہ مکمل ہو جائے. تو اس چیز کا بھی بڑا اہتمام. بالکل. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب آپ کا, مفتی محمد عثمان یار خان صاحب آپ کا, آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم کے اس حصے میں تشریف لائے. ناظرین کرام, اب جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا مسائل آپ کے وظائف قرآن سے, تو مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کا پھر ایک مرتبہ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور اس وقت بہت ہی دنوں کے بعد بہت ساری ای میلز آئیں, کالز آئیں کہ ڈاکٹر صاحب کدھر چلے گئے آپ اور کدھر چلے گئے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. بھئی مولانا صاحب تو کہیں نہیں گئے تھے, بیچارے منتظر تھے, میں ہی چلا گیا تھا اور میری وجہ سے مولانا صاحب کو بھی تکلیف ہوئی.
اور آپ کے جو مسائل تھے اور جو وظائف یہ قرآن سے بیان کرتے ہیں وہ آپ تک ان کے جوابات نہیں پہنچ سکے، لیکن انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کو مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف فرما ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے اس سلسلے کو وسعت دے دیں، یعنی بدھ اور جمعرات کے علاوہ بھی کچھ دنوں کا اضافہ ہو جائے، لیکن ابتدا تو اسی طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بہت ادب سے بہت پیار سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم۔ میں پہلے سوال آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم بشیر فاروق قادری صاحب سے ان کے وظائف پوچھیں گے۔ یہ بتائیے کہ وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ذو الشہادتین کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی ان کی تنہا گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ ونر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے اور 436 پر جواب لکھ کر بھیج دے تاکہ اسے ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے مائکرو ویو اوون دیا جا سکے۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، لہٰذا آپ جلدی جلدی ایس ایم ایس کرتے رہیے۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں، سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ جی جی، آپ کا پروگرام میں بڑی شوق سے دیکھتی ہوں، مہربانی مہربانی۔ اور اس کا کیا نام ہے، بشیر صاحب کو بھی بہت بہت سلام عرض کرتی ہوں ان کی خدمت میں۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا کیا نام ہے، میری بیٹی ہے 23-24 سال کی، اور ذرا اس کا کیا نام ہے وہ ماشاء اللہ سے BA کیا ہوا ہے، لیکن اس کا کیا نام ہے اور دوسرے کام کچن کا برتن کھانے کا اس کا یہ کام نہیں کر سکتی، دیر سے سمجھتی ہے، اور میں نے بہت سے لوگوں کو دکھایا، سب یہی کہتے ہیں کہ اوپر کے اثرات ہیں۔ صحیح 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 صحیح۔ 23 سال کی بچی ہے اور سب کچھ تو کر لیتی ہیں لیکن کچن کا کام نہیں کر پاتی، کسی نے ان سے کہا ہے کہ اثرات ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ قرآن پاک کے 30 پارے میں سورہ علم نشرہ ہے، اور اس سورت پاک کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کر کے اس بچی کو دم بھی کریں، اس کا دم کیا پانی پلائیں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعویذ عطا فرمایا تھا اثرات سے نجات کا، اگر آپ سے ہو سکے تو مجھے خط لکھ کر سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی ہمارا پتہ ہے، وہ منگوا لیجئے، انشاءاللہ براہ راست مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعویذ کا فیض حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہیلو، آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے میرے بھائی تاکہ آپ ہم سے بات کر سکیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں عابد بات کر رہا ہوں جی۔ جناب عابد صاحب فرمائیے۔ محترم کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم جناب، سوال کیجئے۔ اچھا سر، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو نہیں ہوا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ مت کہا کریں کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو شادی تو اچھی بات ہے، اب اولاد نہیں ہوتی یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح ہے۔ تو اب آپ سنیے غور سے کہ علامہ بشیر فاروق قادری صاحب کیا جواب آپ کو دے رہے ہیں۔ جی، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ کی زوجہ بھی تلاوت کریں اور آپ بھی تلاوت کریں، اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، انشاءاللہ تعالی تھوڑے عرصے بعد خوشی کی نوید نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے بھائی۔ عامر بھائی، شمیم انور فیڈرل ایریا سے بات کر رہا ہوں۔ جناب شمیم انور صاحب۔ عامر بھائی، حضرت صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی وہ میرا یہ ہے کہ میں الحمدللہ تھوڑی بہت نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، والدہ میری حیات ہیں، تھوڑی بہت ان کی خدمت بھی شاید اللہ میں توفیق دیتا ہے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ لیکن تھوڑے سے مسئلے مسائل ایسے آئے ہوئے ہیں کہ کوئی کام میرا بن نہیں پا رہا، مطلب میں کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، کچھ بن نہیں پا رہا ہے۔ اچھا بالکل تو ٹھیک ہے، کچھ ایسا پڑھنے کا بتا دیں یا کوئی مطلب دیکھ لیں کہ کوئی کیا پرابلم ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کا نام کیا آپ نے بتایا؟ شمیم انور فیڈرل ایریا۔ شمیم انور صاحب۔ جی شمیم انور صاحب کا مسئلہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائش سے لے کر موت تک ہر پریشانی سے نجات کا وظیفہ عطا فرمایا، وہ ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے مؤثر ترین ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جناب 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کر لیا کریں، ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ میں آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے کام سب کے سب بننا شروع ہو جائیں گے۔ ثم آمین۔ جی السلام علیکم۔
السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اگر ویسے بھی میں ایک سوال جنرلی آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر کبھی بھی کوئی پریشانی میں ہو، گرفتار ہو، اور کوئی فوری طور پر اسے کوئی دعا سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو تب بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے؟ حدیث کریمہ سے بات ثابت ہے کہ یہ 90 پریشانیوں کا علاج ہے. 90 پریشانیوں. اس میں سب سے کم پریشانی یعنی غم. اچھا. اس سے جو بڑی بڑی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میرا سوال ہے، میرے 3 بھائی ہیں اور تینوں کی وجہ سے امی بہت پریشان رہتی ہے. امی دل کی بھی بیمار ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، تو ان کے لیے کوئی وظیفے بتا دے. وہ بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کا کوئی بھی کام نہیں بن پاتا، ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. سنیے کہ بشیر فاروق قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں. نماز جمعہ کے بعد 1001 مرتبہ یا ودود ہو. ودود کے معنی ہے دوستی کرنے والا، دوست بنانے والا. یہ اللہ کا نام 1001 مرتبہ ہر جمعے کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد نمک اور چینی پر دم کر دیں. یعنی وہ نمک اور چینی جس سے پورا ہفتہ آپ چینی کے ذریعے میٹھی چیزیں پکائیں، نمک کے ذریعے کھانے پکائیں، اور پورا ہفتہ اسی سے کھانے پکتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس کے پیٹ میں یہ کھانے پہنچیں گے اس کے اندر نرمی کا نور پیدا ہوگا. یہ بچے انشاءاللہ والدین کے فرمان بردار بن جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کالرز کا. اور انشاءاللہ بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ کل بھی تشریف فرما ہوں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب سے گزارش کریں کہ ذرا کچھ وقت ہمیں اور دیں. تو 1-2 دن میں بات نہیں بن رہی، تو زیادہ دن کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں تو ان سے رابطہ کریں گے. میں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے قبل اس کے کہ دعا کے لیے گزارش کروں. مجھ تک آنسر پہنچ گیا ہے. وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ذو الشہادتین کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی ان کی تنہا گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے؟ جواب ہے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کی ونر ہیں لاہور سے فوزیہ طارق صاحبہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے مائکرو ویو اوون. مختصراً آپ کو بتا دوں کہ ان کو ذو الشہادتین کیوں کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے جھگڑا کیا اونٹ کی خریداری کے مسئلے پر. مختصراً آپ کو سنا رہا ہوں. واقعہ طویل ہے اور بڑا دلچسپ ہے، لیکن چونکہ مولانا صاحب سے دعا بھی ہمیں کرانی ہے، تو وہ اس شخص نے، وہ یہودی تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ یہ الزام لگایا کہ آپ نے اونٹ کی قیمت ادا نہیں کی ہے. یہ معاملہ بہرحال جب صلح صفائی کی طرف بڑھا تو اس نے بہرحال وہ الزام لگاتا رہا. اس موقع پر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے، جس شخص نے صفائی میں پڑھنے کی کوشش کی تھی اور فیصلہ کرانے کی کوشش کی تھی، اس کو آ کر یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اونٹ کی قیمت دی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے. تو بہرحال جب یہ فیصلہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہوا، تو سرکار نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا، پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ میں نے اونٹ کے پیسے دیے ہیں؟ گو کہ میں نے دیے تھے، لیکن تم نے کیوں کہا؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ سرکار، ہم آپ کے کہنے پر بن دیکھے خدا پر ایمان لے آئے. ہم نے آپ کے کہنے پر اسلام کو پہچانا. آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے. ہم یہ کیسے گوارہ کر لیں کہ آپ نے اونٹ کے پیسے نہیں دیے تھے؟ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد سے خزیمہ کی گواہی تنہا 2 گواہوں کے برابر ہے. یعنی یہ عظمت اور یہ مقام آپ نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. وہ آپ شارع شریعت ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ خود مختار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف شریعت کے پیغام بتانے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ مختار بنا کر بھیجا ہے. جی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کی، ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے. سب کو عذاب قبر سے بچا لے. سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے.
الہ العالمین ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان بیمار ہیں، زخمی ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کینسر اور بڑے بڑے مرضوں کے مریض ہیں، سب کو صحت کا نور عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں، فقر و فاقہ میں ہیں، راتوں کو بھوکے سو جاتے ہیں، اے اللہ ان پر خصوصی غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرض اتار دے، جو بے اولاد ہیں انہیں جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ والدین کو اولاد کے صدموں سے بچا لے۔ جو بچیاں، بیٹیاں، بہنیں بے رشتہ ہیں ان کے رشتے کروا دے مالک، اور جو شوہر و بیوی جدا ہیں ان کی جدائیاں ختم کر دے۔ اور اے اللہ جو لاپتہ ہیں، جو گمشدہ ہیں، جو اغوا زدہ ہیں، جو بچھڑے ہیں، جو بے قصور قیدی ہیں، انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں دور کر، سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ کل انشاءاللہ بشیر فاروق قادری صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، لیکن جمعرات کے روز، ہر جمعرات کو انشاءاللہ ہم خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ بھی آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں۔ تو کل ذرا کالرز ابھی سے تیار ہو جائیں۔ آپ نے کچھ خواب دیکھ رکھے ہیں تو مفتی عابد مبارک صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو بڑے اچھے معبر ہیں۔ وہ آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائیں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہم ان کے ساتھ کریں گے، اور پھر مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے مسائل آپ کے وظائف قرآن سے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔